السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ 10 محرم کے خاص نوافل کیسے پڑھیں، 10 محرم الحرام والے دن نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کریں گے، ان نوافل میں ہم نے صورتیں کون سی پڑھنی ہیں، کتنی رکعت پڑھیں گے، یعنی نوافل ہم نے کس وقت پڑھنے ہیں، ان کے پڑھنے کا وقت کون سا ہے، یہ وہ تمام سوالات ہیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو نوافل پڑھنے کا، نفل نماز پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ بتانے جا رہی ہوں۔ نیت سے لے کر سلام تک مکمل رہنمائی کروں گی انشاءاللہ، بس آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ واضح رہے کہ ہر مسلمان پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ رہے فضائل تو یہ مسلمانوں کا فرض کی ادائیگی کی طرف راغب کرنے کے لیے وارد ہوئے ہیں۔ جس قدر نماز میں خشوع و خضوع اور اخلاص ہوگا، اسی قدر اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بلا حساب اسے اجر دیں گے۔ حضرت صالح بن حیان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو وائل کو یہ فرماتے ہوئے سنا، عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنے ہاتھ سے 4 تحفے دیے اور فرمایا، تکبیر تحریمہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ کہے، اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، تیرا نام بابرکت ہے، تیرا مرتبہ بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے، اللہ سے ڈر جا، اور وہ آگے سے جواب دے کہ تو اپنی فکر کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس دوران جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، چنانچہ انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج تک کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرشتہ ہے جو زمین پر اترا ہے، آج تک کبھی نہیں اترا تھا۔ چنانچہ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا، آپ کو تو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری آیات، آپ ان دونوں میں سے ایک حرف بھی پڑھیں گے تو آپ کو وہ نور دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آمین کہے، اور فرشتوں نے بھی اسی وقت آسمان پر آمین کہا، اسی طرح ایک کی آمین دوسرے کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکالیف کو کم کر دیتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، اس کے رکوع اور سجدے کو مکمل کرتا ہے، تو نماز نمازی کو دعا دیتی ہے، کہتی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ تیری بھی ایسے ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ پس وہ نماز آسمان کی جانب اوپر اٹھا لی جاتی ہے، اور جب کوئی شخص نماز کو بری طرح سے پڑھتا ہے، اس کے رکوع سجدے کو بھی مکمل ادا نہیں کرتا، تو نماز نمازی کو بد دعا دیتی ہے، کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی نماز کے قعدہ میں بیٹھے تو یہ کہے، سب تعریفیں اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام اور اللہ کی برکتیں ہوں، ہم پر بھی سلام اور اللہ کے سب نیک بندوں پر سلام۔ جو شخص ان کلمات کو کہتا ہے تو اس کی برکت زمین اور آسمان کے ہر نیک بندے کو پہنچتی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔
اس کے بعد بندے کو جو دعا اچھی لگے اسے اختیار کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ یہود ہم میں سے کس چیز کی وجہ سے اتنا حسد نہیں کرتے جتنا حسد وہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کثرت ثواب کی وجہ سے کرتے ہیں، نمبر 1 سلام کہنا، نمبر 2 آمین کہنا، نمبر 3 الحمدللہ کہنا۔ ناظرین، محرم یہ بڑی فضیلت والا بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک دن جس نے روزہ رکھا اسے 30 روزوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اسی طرح یوم عاشورہ 10 محرم کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے اور اس دن روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھا اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے 10 محرم کی، تو ہمیں اس میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ جہاں فرائض کی پابندی کرتے ہیں، نوافل کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار توبہ استغفار میں اپنا وقت گزاریں۔ تو اب جان لیتے ہیں کہ نوافل ہم نے کیسے پڑھنے ہیں۔ بالکل آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ نوافل پڑھنے کب ہیں۔ ناظرین، جتنے بھی مکروہ وقت ہیں ان میں ہم نے نفل نماز ادا نہیں کرنی۔ مکروہ وقت یعنی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ مکروہ وقت ہے، اس میں ہم نفل نماز ادا نہیں کر سکتے۔ زوال کا وقت ہو گیا نمبر 3 پر، عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، ان میں ہم نے نفل نماز ادا نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ جب چاہیں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز پڑھیں گے سب سے پہلے نیت کریں گے، آپ جتنی رکعت پڑھنا چاہتے ہیں اتنی رکعت کی نیت کریں، یعنی 2 رکعت 4 6 8 جتنی رکعت پڑھنا چاہتے ہیں آپ نیت کر لیں۔ نیت جو ہے وہ اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت نفل نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے، یا 4 رکعت جتنا ارادہ کر لیں۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے الحمدللہ سے لے کر آخر تک۔ پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد پھر ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر کوئی صورت ملائیں گے۔ اب اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے کہ نوافل میں یہ خاص صورتیں پڑھی جائیں۔ جتنے بھی نوافل کے خاص طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں، ان کا درجہ مستحب کا ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے کہ نوافل میں یہ صورتیں پڑھیں گے۔ نفل نماز کا مقصد اس دن قیام کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، قیام کرنا ہے۔ اب صورت ملائیں گے، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں ان میں سے کوئی ایک صورت تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی رکوع کی تسبیحات بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ شریف پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی صورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، قعدہ بیٹھیں گے، تشہد درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے 4 رکعت پڑھنے ہیں تو پھر آپ دعا پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر ثنا پڑھیں گے۔ جس طرح پہلے 2 رکعت ہم نے ادا کیے ہیں اسی طرح آخری 2 رکعت بھی ادا کریں گے۔ یہ نوافل پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی خاص نوافل حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مقصد اس دن قیام کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا دن ہے یوم عاشور، اور اس دن میں روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ روزہ رکھنا ہے اور توبہ استغفار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نوافل کی کثرت کریں، فرائض کی پابندی کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ تو یہ کام ہم نے کرنے ہیں۔ اور یوم عاشور کی کوئی خاص نماز بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوں
آپ نے بھی وہ پڑھنی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نوافل آپ پڑھیں، جتنا مرضی پڑھنا چاہیں، 2 رکعت، 4، 6، 100، 200، جتنی مرضی آپ پڑھنا چاہیں۔ اللہ پاک ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو آپ نفل پڑھیں، جتنے مرضی پڑھنا چاہیں، آپ کے لیے اجازت ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یوم عاشور کے دن عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔